ہی سارے جنوں آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو۔ وہ دل میں ورد کرتی اس ظالم کے پاس آئی، مگر اس کی باہوں کا ہار بنتے وہ اس کے سخت شکنجے میں پر بھی نہ پھڑ پھڑا سکی، اور اس کے حکم پر اس نے کانپتے لبوں سے اس کے شرٹ لیس کندھے پر اپنے نرم ہونٹ رکھ دیے۔ اب جانے دیں۔ وہ ممنائی اور اس ظالم سے دور بھاگ جانا چاہا۔ کہاں؟ سائم خانزادہ نے اس کی کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچتے زرگل خانزادہ کو ایک گھوری سے نوازا۔ زر میری جان، ابھی حساب برابر نہیں ہوا۔ میری فیورٹ شرٹ جلائی ہے تم نے، خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ اس کو بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر جھکتے اس نے بے باکی سے کہا، سائم، بھلا کوئی اپنی منکوہا کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں نا ڈارلنگ، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینک دی اور باہوں میں لیے اس کے فراق کو کندھے سے کھسکا کر۔ زرمینا، جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، حویلی کے سبھی مرد ابھی تھوڑی ہی دیر میں دسترخوان پر جمع ہوں گے، اور توف ہے ہم پر جو ہم عورتیں ابھی تک ان کے لیے کھانے کا انتظام نہ کر سکیں۔ ارمش، تم نے سلاد کاٹ لیا؟ اب پانی رکھو، دھیان رہے زیادہ ٹھنڈا پانی نہ ہو، موسم بدل رہا ہے، یہ نہ ہو سب بیمار پڑ جائیں۔ ارمینا خانم ان سب کے سروں پر کھڑیں، جس تیزی سے اپنے ہاتھ چلا رہی تھیں اسی تیزی سے انہوں نے ان سب کو بھی کام پر لگا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب سب تیار ہو گیا تو انہوں نے ڈائننگ ٹیبل کا جائزہ لیا، سبھی چیزوں کا جائزہ لے کر ابھی مطمئن ہو کر، اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر واپس کچن میں جاتی، جب انہیں سکندر خانزادہ کے ساتھ بہرام خانزادہ اور سائم خانزادہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ اپنی نگاہیں گاڑے اپنے دونوں جواں بیٹوں کو سردار سکندر خانزادہ کے شانے سے شانہ ملا کر چلتے دیکھ رہی تھیں۔ ارمینا خانم کے دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا غرور، ایک ماں کا فخر سر اٹھا رہا تھا، کیونکہ اولاد جب باپ کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہے تو ماں کی دعاؤں میں بھی ایک عجب سا نور آ جاتا ہے۔ ارمینا خانم فخر سے مسکراتے دل میں ڈھیروں ان کی سلامتی کے لیے دعائیں دیتی ان کی طرف بڑھی تھیں۔ سکندر خانزادہ سربراہی کرسی پر براجمان تھے، جبکہ ساتھ میں ارمینا خانم اور دائیں بائیں ان کے بیٹے بیٹھے تھے، اور باقی نشستوں پر لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ سب خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے جب سکندر خانزادہ کی بھاری آواز ڈائننگ ہال میں گونجی، زرگل گڑیا کہاں ہے؟ آج کھانے کی ٹیبل پر دکھائی نہیں دے رہی۔ سکندر خانزادہ نے ارمینا خانم سے پوچھا۔ اس کے سر میں درد تھا، شاید اسی لیے ابھی تک نہیں آئی۔ ملازمہ کو بھیجا بھی تھا اسے بلانے کے لیے، شاید اس کا سر درد ابھی تک نہیں اترا۔ ارمینا خانم نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ سکندر خانزادہ نے ہنکارا بھرا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کھانا بھجوا دیں اس کے لیے، یہ نہ ہو بچی بھوکی رہ جائے، سکندر خانزادہ نے کھانا کھانے کے دوران کہا۔ ان کی فکر پر ارمینا خانم مسکرا دیں۔ آپ کو لگتا ہے ہم زرگل خانزادہ سے لاپرواہی برتیں گے؟ ہم اسے بہت پہلے سے کھانا کھلا چکے ہیں، بلکہ میڈیسن بھی کھلا کر سلا دیا ہے تاکہ اس کے تھوڑا سر درد میں آرام آئے۔ ارمینا خانزادہ نے تفصیل سے بتایا۔ مجھے لگتا ہے سر درد تو محض بہانہ ہے اس کا، اصل میں وہ اپنی بات پکی ہونے پر ہم سب سے چھپ رہی ہے، کیونکہ کل بابا نے ہمیں شادی کی تیاریاں جو شروع کرنے کا حکم دیا تھا۔ امینا نے شرارتی لہجے میں اطلاع دی۔ چپ کرو، ارمینا نے اپنی لاڈلی کو ڈپٹتے گھوری سے نوازا۔ امینا خانم کی بات پر سائم خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، اور اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے وہ کھانے کی پلیٹ پر جھک گیا۔ وہ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئے۔ قہوہ پینے سے انہوں نے فی الحال منع کر دیا۔ بہرام خانزادہ اور سکندر خانزادہ اٹھ کر مردان خانے میں چلے گئے، جبکہ وہ سائم خانزادہ تھکن کا بہانہ کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ راہداریوں سے گزرتے سائم خانزادہ کے قدم اس دشمنے جاں کے کمرے کی طرف اٹھ رہے تھے۔ اس کے کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے گہرا سانس لیا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ خان آپ؟ زرگل خانزادہ کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ سائم خانزادہ کو اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑا دیکھ، اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ اس نے بھاری لہجے میں پوچھا، جس پر وہ ذرا سا ہٹ کر سائڈ پر ہو گئی۔ آپ یہاں؟
اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، کیونکہ اس ستمگر نے کبھی اس کے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا۔ جب بھی اسے کوئی کام ہوتا وہ خود ہی اسے اپنے سامنے طلب کر لیا کرتا تھا۔ کہو تو یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتے ہولے سے ممنائی، تمہارا سر درد کیسا ہے؟ یہی پوچھنے آیا تھا۔ اس نے صفحے پر پھیلتے ہوئے اسے سر تا پیر شوق نظروں سے دیکھتے اب کی بار سنجیدگی سے پوچھا، بہتر ہے، اس نے نگاہیں جھکائے مدھم لہجے میں کہا۔ سنائی نہیں دیا کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی مدھم آواز پر اس نے کان کی لو پر ہاتھ رکھتے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے سرد انداز پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مقابل بیٹھا شخص بات بات پر اپنے بولنے کا انداز بدلتا تھا، جس پر اس کے بدن میں بے ساختہ جھرجھری سی دوڑ جاتی۔ جی اب بہتر ہے، اس نے مقابل کی بے باک نظروں سے زچ ہو کر اس بار ذرا اونچی آواز میں کہا، مگر نگاہیں ابھی بھی اس کی اس ستمگر کے سامنے فرش کو سلامی دے رہی تھیں۔ اب کی بار وہ مسکرایا، شکر ہے، ورنہ میں تو سمجھا تھا تم نے ہماری شادی کا سن کر اس بار اس سر درد کو خود پر سوار کر لیا ہوگا، اور کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارا سر درد اتنا شدید ہو جائے کہ اس شادی کو رکوانا پڑ جائے۔ اس نے مزاحیہ لہجے میں کہتے اس پر طنز کا تیر پھینکا تھا۔ 2 سال پہلے جب ان کا نکاح ہوا تھا تو وہ رخصتی کے لیے نہیں مانی تھی، اور پڑھائی کا بہانہ کر کے اس نے رخصتی کو وقتی صحیح پر ٹال دیا تھا۔ اب اسی بات کا وہ ظالم شخص اس کو طعنہ دے رہا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں سائم، سچی میں صبح سے میرے سر میں بہت درد تھا۔ اس نے اب کی بار اس کے شکوہ کرنے پر تڑپ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چلو جو بھی ہے، مجھے اب کی بار کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ اگلے ہفتے تمہیں ہر حال میں میری دسترس میں آنا ہوگا، ورنہ میں تمہارا ذرا لحاظ نہیں کروں گا۔ اس نے خود کو سخت لہجے سے روکا اور اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ زماں زڑ گئی میرے دل، کیونکہ اس دل پر اختیار رکھ پانا اب میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو تھام کر محبت سے کہا اور اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جو اس کی سلگتی قربت پر نم ہو رہی تھیں۔ ابھی تو میں پاس بھی نہیں آیا اور نہ ہی تم پر اپنا اتنا حق جتایا، اور تم نے انہیں پہلے سے ہی نم کر لیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کے کونوں سے نرمی سے صاف کرتے کہا، اس کا دل کیا وہ اس کی پلکوں کی چلمل کو اپنے ہونٹوں سے چھوئے، جس پر اس نے بے ساختہ اس کی آنکھوں پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ ذرا سا اس پر اپنا لمس بکھیرتے وہ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک گہری نظر ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زرگل خانزادہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی اپنے دل کی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سائم خانزادہ کی ذرا سی قربت کو کیسے سہا تھا صرف وہی جانتی تھی۔ سائم خانزادہ کی قربت کو سہنے کے لیے اسے اپنا دل بڑا کرنا ہوگا، اسے اپنے دل کو مضبوط بنانا ہوگا، مگر کیسے؟ اس خیال کے آتے وہ ہاتھوں میں چہرے کو چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارمینا خانم، ابھی تک سوئی نہیں آپ؟ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب سکندر خانزادہ نے کروٹ لی تو دیکھا کہ ارمینا خانم بستر پر موجود نہیں تھیں۔ انہوں نے بستر پر ان کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے لیمپ کی مدھم روشنی میں کمرے کے چاروں اطراف نگاہ دوڑائی، جہاں پر وہ انہیں کہیں دکھائی نہ دی، مگر بالکنی کا دروازہ کھلا تھا جس پر وہ خود پر سے کمفرٹر ہٹا کر بیڈ سے اٹھے اور اس طرف چلے آئے۔ ان کا اندازہ درست تھا، وہ وہیں پر تھیں، سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھی۔ وہ نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ انہوں نے سکندر خانزادہ کی موجودگی کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ سکندر خانزادہ خاموشی سے ان کے پہلو میں بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ نرمی سے رکھ دیا۔ خود پر اس آشنا لمس کو محسوس کرتے انہوں نے چونک کر اپنے برابر میں دیکھا، جہاں سکندر خانزادہ پریشانی سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا خانم؟ اتنی رات گئے، اوپر سے اتنی ٹھنڈ میں کن خیالوں میں الجھی ہوئی ہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی
تمام پریشانیوں کو سلجھائیں گے، مگر ہم آپ کو یوں پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ سکندر خانزادہ نے ان کے بھاری ہاتھ پر لمس بکھیرتے کہا، آپ تو گہری نیند میں سو رہے تھے، پھر آپ کو کیسے جاگ آ گئی؟ ارمینا خانم نے اپنا دھیان بھٹکانے کے لیے بے تکا سا سوال کیا، جس پر سکندر خانزادہ مسکرائے تھے۔ ہماری آنکھوں کا سکون ہیں آپ، اب جب آنکھوں کا سکون ہی بے سکون ہے تو ہمیں نیند کیا خاک آنی تھی؟ سکندر خانزادہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے خفگی سے کہا، جس پر ارمینا خانم مسکرائی تھیں۔ آپ نے بتایا نہیں کیوں پریشان ہیں؟ سکندر خانزادہ نے موضوع پر واپس آتے پوچھا۔ زرگل بچے کی طرف سے پریشان ہوں، آپ نے اگلے ہفتے شادی کا کہہ کر ہمیں دوہری کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ ارمینا خانم نے اپنے سرتاج سے پریشانی سے شکوہ کیا۔ تصحیح کر لیں اپنے الفاظ کی، ہم نے شادی کا فیصلہ 1 مہینہ پہلے سنایا تھا، 1 ہفتہ پہلے نہیں، جو آپ ہم پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں۔ سکندر خانزادہ نے ہلکے پھلکے لہجے میں مصنوعی خفگی سے کہا اور ان کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر پریشانی کے تاثرات ہنوز قائم تھے۔ دیکھو خانم، آج نہیں تو کل یہ دن ہماری زرگل پر آنا ہی تھا، تو پھر اب کیوں نہیں؟ اچھا ہے نا وہ اس سب کو فیس کرنے کے لیے خود کو تیار کر لے، اور ویسے بھی ہمارا سائم کب تک انتظار کرے گا؟ ہم سائم کو انتظار کی سولی پر مزید لٹکا نہیں سکتے تھے۔ جوان بچہ ہے، اگر کل کو جذبات میں آ کر اس نے کچھ غلط کر دیا تو تب ہم کیا کر سکیں گے؟ اس لیے بہتر یہی ہے آپ سب خدا پر چھوڑ دیں، خدا سب بہتر کریں گے۔ انہوں نے ارمینا خانم کے ہاتھ پر دباؤ بڑھا کر سنجیدگی سے کہتے ان کو تسلی دی۔ چلیں اب سردی بڑھ گئی ہے، سکندر خانزادہ نے بینچ سے اٹھتے کہا، جس پر ارمینا خانم گہرا سانس خارج کرتی ان کی ہمراہی میں بستر پر آئیں۔ ارمینا پریشان نہ ہو، سب اچھا ہوگا۔ ارمینا خانم کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے سکندر خانزادہ نے نرم لہجے میں کہا، جس پر وہ اثبات میں سر ہلاتی آنکھیں موند گئیں۔ یہ ان کے نرم لمس کا اثر تھا یا نرم لہجے کا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں ان کی پناہوں میں آتی، نیند کی گہری وادیوں میں گم ہو گئیں۔ سکندر خانزادہ نواب خان گاؤں کے سردار تھے۔ ان کی سرپرستی میں کئی گاؤں کی زمینیں آتی تھیں جن پر ان کی سرداری قائم تھی۔ خدا نے انہیں بے شمار دولت کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے بھی مالا مال کیا ہوا تھا۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام سائم خانزادہ اور اس سے چھوٹی بیٹی زرمینا خانم، تیسرے نمبر پر بہرام خانزادہ اور چوتھے نمبر پر ارمش خانم تھی۔ سکندر خانزادہ کے چھوٹے بھائی کا نام شیر خانزادہ تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام حور خانزادہ تھا، جبکہ اس سے چھوٹی لڑکی کا نام زرگل خانزادہ تھا۔ شیر خان کی دونوں بیٹیوں میں 1 سال کا وقفہ تھا، اسی لیے دونوں ایک ہی اسکول میں ایک ہی کلاس میں اکٹھے پڑھتی تھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کالج کے پیپر دے کر وہ واپس آ رہے تھے، جب دشمن قوم کے سردار نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ ان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر کے ان کی زمینوں کو ہتھیانا چاہتے تھے، مگر شیر خانزادہ اور سکندر خانزادہ انہیں موقع نہیں دے رہے تھے، جس پر آج انہیں موقع مل گیا سکندر خانزادہ اور شیر خانزادہ سے اپنی دشمنی نبھانے کا۔ گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ جاری تھی۔ حور کی چیخیں نکلی تھیں، مگر اس کے باپ نے حور کو خاموش ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ حور نے اپنی چیخوں کا تو گلا جیسے تیسے گھونٹ لیا، مگر زرگل کی چیخوں کو روکنے کے لیے اس نے زرگل خانم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسی دوران ایک گولی شیشے کو چیرتی شیر خانزادہ کے سینے میں پیوست ہوئی تھی، جس پر وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ حور نے زرگل کے منہ پر سے ہاتھ ہٹاتے وعدہ لیا کہ وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے گاڑی سے باہر نہیں نکلے گی، اور اپنے باپ شیر خان کے سینے سے بہتے خون کو اس کے کپڑوں پر مل دیا۔ وہ بمشکل اپنی درد بھری سسکیوں کا گلا گھونٹتی
खामोशी से उठकर गाड़ी की पिछली सीट के नीचे छुप गई। इसका धान-पान सा वजूद गाड़ी की सीट के नीचे छुप गया था। इनकी गाड़ी के शीशे ब्लैक थे, इसलिए गाड़ी में बैठे पता नहीं चलता था कि गाड़ी में कितने आदमी बैठे हुए हैं। दुश्मनों को ये तासुर देने के लिए कि गाड़ी में शेर खान और इसके सिवा कोई नहीं है, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर को भागी थी ताकि ज़रगुल खानज़ादा से इन सब का ध्यान हट जाए। करमदाद ने ड्राइविंग सीट पर मौजूद शेर खानज़ादा के सीने से भल भल बहते खून को देखा तो अपनी जीत पर फ़ख्र से मुस्कराया था, और फिर इसकी नज़र गाड़ी से भागती हूर पर पड़ी थी तो वह खबासत से मुस्कुरा उठा। शेर खानज़ादा, अपनी मौत के साथ साथ तुमने मेरी जीत का जश्न मनाने का भी क्या खूब इंतज़ाम किया है, क्योंकि अब मैं तेरी बेटी के बदन को मसल कर अपनी जीत का जश्न मनाऊंगा। इसने खबासत से खुद से दूर सड़क पर भागती हूर को देखते कहा और एक फायर किया जो सीधा हूर की टांग पर लगा था। गोली लगने पर वो लड़खड़ाकर सड़क के बल खुरदरी ज़मीन पर गिरी थी। इसकी एड़ियाँ और कोहनियों समेत बाजू खुरदरी सड़क पर गिरने की वजह से छिल गए, मगर वो अपने दर्द को भुलाए उठी और भागने की कोशिश करने लगी। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि अपनी टांग पर लगने वाले दूसरे फायर पर वो संभल ना सकी और एक बार फिर से मुँह के बल सीधा खुरदरी ज़मीन पर गिरी थी। करमदाद आगे बढ़ता, इसके मुंह को दबोच कर इसको सीधा करता, इसके चादर में छुपे वजूद को चादर से अलग करता, इसके नाजुक वजूद को बेदर्दी से रौंदने लगा। इसकी दर्द भरी चीखों से सुनसान सड़क की फ़ज़ा कांप उठी थी। अपनी हवस को मिटाने के बाद वो इसके बेजान वजूद को हकारत से देखता हूर से अलग हुआ और अपने साथियों को लिए जीत के नशे में सरशार अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते वहाँ से निकलता चला गया। दूसरी तरफ करमदाद, जो अपनी जीत के नशे में चूर ज़रगुल खानज़ादा की मौजूदगी को महसूस न कर सका। ज़रगुल खानज़ादा अपनी बहन की इन दर्द भरी चीखों की परवाह न लाते कब बेहोश हुई इसे पता न चला। होश जब आया तब इसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद पाया। इसे पूरे एक हफ्ते बाद होश आया था। इसे गहरा सदमा पहुंचा था। इसने होश में वापस लौटते सबसे पहले हूर का पूछा था, जिस पर वो नज़रें झुका गईं। इसे अनहोनी का एहसास हुआ इसके बेतहाशा इसरार पर। जब ज़रलिश खानम ने बताया कि इन दोनों की तदफीन हो चुकी है तो वो अपनी माँ के सीने से लगती धाड़े मार मार कर रो दी। ज़रलिश खानम और अरमीना खानम से इसको संभालना मुश्किल हो गया था। अरमीना खानम इससे पहले कि वो डॉक्टर को बुलाती जब वो बेहोश होकर इनकी बाहों में झूल गई थी। डॉक्टर ने बताया इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और कोशिश कीजिएगा कि आइंदा इनके सामने इस हादसे का जिक्र ना ही करें तो बेहतर है, वरना वो फिर से पैनिक हो सकती हैं। कई घंटों के मुसलसल इलाज के बाद ज़रगुल को होश आया और तबीयत संभलते ही इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। हवेली की फ़ज़ा में गम के बादल छाए हुए थे। शेर खानज़ादा और हूर खानज़ादा की मौत पर हवेली वालों पर सोगवारी की कैफियत पहले दिन की तरह कायम थी। सिकंदर खानज़ादा अपने भाई और भतीजी को बेआबरू करने वाले को मौत के घाट उतारने के लिए बेचैन थे। इनके दिन रात इसी सोच में गुजर रहे थे कि कब इन्हें मौका मिले और वो अपने दुश्मन पर वो घातक वार करें कि इनका दुश्मन इनके सामने दोबारा सर उठाने से पहले 100 बार सोचे। इन्हें ये मौका मिला भी था। उन्होंने सबसे पहले तो करमदाद की अयाश फितरत को पंचायत में लाकर इसकी साह को ख़राब किया और फिर इसके फार्म हाउस पर हमला किया जहां वो मौका पर मौजूद था। सिकंदर खान ने अपनी बंदूक की सारी गोलियों का बारूद इसके सीने में भर दिया और उन्होंने यहाँ पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि हाथ मारकर इसकी आंखें निकाल लीं, जिन आंखों से करमदाद ने इनकी भतीजी को नापाक नज़रों से देखा था, और फिर इन हाथों को इसके वजूद से उखाड़ फेंका था, जिन गलीज़ हाथों से इसने इनकी भतीजी को छुआ और पाँव को काट दिया, जिनकी वजह से इसने चलकर सिकंदर खान की भतीजी को अपनी हवस का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। इसे बेरहम मौत देने के बाद सिकंदर खानज़ादा अपने बेटे के साथ वहां से निकल गया। इनके फार्म हाउस की हदूद से दूर जाते ही पूरा फार्म हाउस धमाकों की आवाज़ों से लर्ज़ उठा था। इस वाक़ये को हुए अब 2 साल गुजर चुके थे। हवेली में आहिस्ता आहिस्ता गम की धुंध भी अब छट चुकी।
وہ سب آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر اب اپنی اپنی زندگیوں کی نارمل روٹین کی طرف لوٹ آئے تھے۔ ایک وجود نہیں لوٹا تھا تو وہ محض زرگل خانزادہ تھی۔ سکندر خان نے کچھ ماہ پہلے سائم خانزادہ اور زرگل خانزادہ کی شادی کی بات چلائی، کیونکہ ان دونوں کا نکاح تو شیر خانزادہ کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا، اب تو بس رخصتی ہونا باقی رہ گئی تھی۔ مگر زرگل نے پڑھائی کے بہانے اس شادی سے فرار ہونا چاہا۔ سکندر خانزادہ اس کے پینک ہونے پر سمجھ گئے کہ وہ ابھی بھی اس حادثے کی زد میں ہے، اسی لیے وقتی طور پر اس کی حالت کو دیکھتے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب 1 سال بعد انہوں نے حویلی میں پھر سے اپنا وہی فیصلہ سنایا تھا، جس کو سن کر زرگل خانزادہ کا وجود اس واقعے کی شدت کو یاد کرتے پھر سے کانپ اٹھا تھا۔ اس کے نزدیک شادی کا مطلب سائم خانزادہ کو اپنا آپ سونپنا، جس کے لیے وہ چاہ کر بھی خود کو تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے اب کی بار تو کچھ نہیں کہا، بس سکندر خانزادہ کے فیصلے کو سن کر خاموشی سے کھانے کی پلیٹ کھسکا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زرلش خانم نے بات سنبھالتے کہا، لگتا ہے شرما گئی ہے سکندر لالا، اس بار میں چاہتی ہوں آپ زرگل کی نہ سنیں، صرف اپنا فیصلہ سنائیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ یہ سب فیس نہیں کرے گی تو کیسے اس ٹراما سے باہر نکلے گی جس سے وہ سب اس کو باہر نکالنا چاہتے تھے۔ سکندر خانزادہ نے اپنی بھابھی کی اس بات سے اتفاق کیا اور یوں ان دونوں کی اگلے مہینے کی 25 کو شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، تاکہ زرگل خانزادہ اس مختصر عرصے میں خود کو ذہنی طور پر اپنی رخصتی کے لیے تیار کر لے۔ مگر جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کے سر کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد رہنے لگا تھا، مگر وہ یہ بات بتا کر کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن اس کا درد برداشت سے باہر تھا، جس کی وجہ سے اس نے پہلے تو اپنی ماں کو منع کر دیا، مگر جب ارمینا خانم خود چل کر اس کے کمرے میں آئی تو ان کے سامنے اس نے یہ کہتے منع کر دیا کہ اس کے سر میں درد ہے، وہ آج کھانے کی ٹیبل پر نہیں آ سکے گی۔ ارمینا خانم نے اس کا کھانا اس کے کمرے میں بھجوا دیا تھا اور اس کو دوا کھلا کر اس کو سونے کا کہتی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ یہ دوپہر کا منظر تھا جب سکندر خانزادہ آرام کرنے کی غرض سے مردان خانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے آئے، اور سائم خانزادہ ابھی تک زمینوں پر گیا ہوا تھا، اسی لیے صرف بہرام خانزادہ مردان خانے میں موجود تھا۔ جب مردان خانے کے باہر اس کے کانوں میں اپنے ملازم کے ساتھ بحث کرتے کسی کی نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ شاید مردان خانے کے دروازے سے دور کھڑے تھے، اس لیے وہ اس آواز کو پہچان نہیں سکا، مگر اسے غصہ آیا کہ آخر اس کا ملازم کیوں ایک لڑکی سے اتنی بحث کر رہا ہے۔ وہ چلتا ہوا مردان خانے کے دروازے سے باہر آیا تو ملازم بہرام خانزادہ کو دیکھ کر خاموش ہو گیا، جبکہ اس لڑکی کی بہرام خانزادہ کی طرف پشت تھی۔ اس نے جو ہی بہرام خانزادہ کی طرف مڑ کر دیکھا تو بہرام خانزادہ کو اس کے اس بے باک حلیے میں دیکھ ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے مرچیں بھر دی ہوں۔ خان، تم جاؤ یہاں سے، اس نے سرد لہجے میں کہہ کر ملازم کو وہاں سے جانے کا حکم دیا، اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا اور اپنی آنکھوں میں آگ کے شعلے لیے وہ اس کو دبوچے مردان خانے میں لے کر آیا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں پر، جب کہہ چکا ہوں میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں؟ اس نے اس کے بازو کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے سرد لہجے میں پوچھا۔ خان، میں تم سے پیار کرتی ہوں، مانا کہ ہمارا نکاح مجبوری میں ہوا تھا، مگر میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ اس کی بات کاٹ کر اس نے نخوت سے کہا، کیوں خان، ایسا کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں اس کے کرتے کو جکڑ کر پوچھا۔ اپنا حلیہ دیکھو اور پھر بات کرو مجھ سے۔ خانزادہوں کی عورتیں تمہاری طرح بے شرم اور بے باک نہیں ہوتی۔ اس کے ڈارک بلو کلر میں شرٹ اور ٹراؤزر میں لپٹے سراپے کو شعلے برساتی نظروں سے دیکھ کر اس نے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے کرتے سے اس کے ہاتھ کو ہٹاتا کہ اتنے میں سکندر خانزادہ کی مردان خانے میں بھاری آواز گونجی، اگر تم اسے پردے میں رکھنے کی کوشش کرتے تو وہ ضرور تمہارے رنگ میں ڈھل جاتی۔ عورت تو موم ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈالو گے وہ اسی میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ تو پھر بھی تم سے محبت کرتی ہے،
ادھر آؤ بہو، اس کو پیار سے بلاتے سکندر خان زادہ نے مشائم کو اپنے پاس بلایا اور نظریں نیچی کیے اپنے گندے سے چادر اتار کر اس کی طرف بڑھا دی، جس کو شرمندگی سے ان کے ہاتھ سے لیتے اس نے اپنے سر پر اوڑھ لیا اور پھر بہرام خان زادہ کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھا۔ وہ تو مردان خانے میں اپنا موبائل بھول گئے تھے جو وہ اٹھانے آئے تھے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ مردان خانے میں آ کر انہیں اتنی بڑی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ان کا رواج تھا کہ وہ اپنے گھر میں آئی کسی بہن بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ وہ تو پھر بھی ان کے بیٹے کی بیوی تھی، اسے کیسے خالی ہاتھ جانے دیتے؟ بہرام خان زادہ ان کی گھوریوں پر اپنے نچلے لب کو کاٹتے ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، مگر وہ بہرام خان زادہ سے بات میں نمٹنے کا ارادہ کر کے مشائم سے مخاطب ہوئے۔ محبت کرتی ہو ہمارے بچے سے؟ جی، اس نے لرزتے ہوئے جواب دیا۔ سکندر خان زادہ کا اس پر رعب ہی اتنا حاوی ہو گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ان کے سامنے اپنی نظروں کو نہیں اٹھا پائی تھی۔ اگر تمہیں بہرام خان زادہ کی زندگی کا حصہ بننا ہے تو تمہیں خود کو ہمارے رسم و رواج کے مطابق ڈھالنا ہوگا، سکندر خان زادہ نے بھاری لہجے میں کہا۔ میں سچی میں آپ کے ہر ٹریڈیشن کو فالو کروں گی، میں پردہ بھی کروں گی، بس بہرام سے کہیں یہ مجھے طلاق نہ دے، مجھے چھوڑے مت، اس نے اپنی نیلی کانچ سی آنکھوں میں نمی لیے بھرائے لہجے میں کہا، جس پر سکندر خان زادہ نے غصے سے بہرام خان زادہ کی طرف دیکھا۔ بہرام خان زادہ، کیا کہہ رہی ہے ہماری بہو تم سے؟ اب اگر یہ تم سے ایسی ویسی کوئی بات پھر سے کرے تو ہمیں بتانا، اس کے بعد ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ مشائم بیٹے کو اب زنان خانے میں چھوڑ کر فوری ہمارے پاس آؤ، سکندر خان زادہ نے بہرام خان زادہ کی طرف دیکھتے رعب سے کہا، جس پر بہرام خان زادہ نے حیرت سے اپنے بابا کی طرف دیکھا کہ انہیں کیسے مشائم کے نام کا پتہ تھا۔ تمہارا باپ ہوں میں، اپنے بیٹوں سے زیادہ دیر غافل نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہم اپنی ایک غفلت کا خمیازہ بھگت چکے ہیں، دوبارہ اپنی غفلت کو دہرانا نہیں چاہتے۔ انہوں نے تلخی سے سوچا، جاؤ، اتنی دیر سے آئی ہو، اسے آرام کرنا چاہیے۔ سکندر خان زادہ نے اس کی حیرت پر خفگی اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے کہا، جس پر وہ ان کے حکم پر سر ہلاتا مشائم کو لیے زنان خانے کی طرف بڑھ گیا۔ زنان خانے میں جب وہ مشائم کے ساتھ داخل ہوا تو حویلی کی سبھی عورتوں نے اسے بہرام خان زادہ کے پہلو میں کھڑے حیرت سے دیکھا تھا۔ ان کی حیرت کو مٹانے کے لیے بہرام خان زادہ پھر خود ہی بول پڑا، مورے، یہ میری بیوی مشائم ہے، بابا کا حکم ہے یہ آج سے ہمارے ساتھ رہے گی۔ اس نے ارمینا خانم کی حیرت بھری نظروں کے حصار میں سر کھجاتے کہا۔ اس کو ذرا پسند نہیں آیا تھا مشائم کا یوں حویلی چلے آنا، جو بھی بات تھی وہ اس سے اکیلے میں ڈسکس کر سکتی تھی، مگر یوں منہ اٹھا کر اس کی حویلی میں نہ آتی۔ اب بابا کے حکم کو نہ چاہ کر بھی اسے ماننا پڑے گا، یہی سوچ کر اس کی پیشانی کی رگیں پھولی تھیں۔ بہرام، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تب کیا نکاح تم نے اور ہمیں بتایا تک نہیں؟ ارمینا خانم نے مشائم کو دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ مورے، بس کسی کی جان بچانے کے لیے میں نے اس وقت نکاح کیا تھا، مگر اب آپ بابا سے پوچھ لیجئے گا، بابا کو سب پتہ ہے۔ اس نے اپنی مورے کو بات کرتے آدھا سچ بتایا، اور اس سے پہلے کہ ارمینا خانم اس سے مزید کوئی سوال کرتی، جب اس نے جلدی سے کہا، بابا مردان خانے میں میرا انتظار کر رہے ہیں، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ہوا کے جھونکے کی مانند غائب ہوا تھا۔ مورے، مشائم نے نرمی سے ارمینا خانم کا نام لیا، ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اپنے سرتاج کی چادر میں چھپے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ وہ اس کے پاس آ کر مشائم کے خوبصورت چہرے کی بلائیں لیتی بولی، مورے، مجھے یہاں کے ٹریڈیشن کیسے ہیں نہیں پتا، مگر پلیز مجھے ایسا بنا دیں جس سے بہرام صرف میرا ہو جائے اور اس کے دل سے مجھے چھوڑنے کا خیال نکل جائے۔ مشائم کو ارمینا خانم کے نرم لہجے سے کچھ تسلی ہوئی، جس پر وہ اس کا ہاتھ تھام کر التجائیہ لہجے میں بولی تھی۔ ارمینا خانم سمیت زنان خانے میں کھڑی سبھی عورتیں اس کی معصوم التجا پر بے اختیار مسکرائی تھیں۔ تم یہاں آ گئی ہو نا، تو سمجھ لو بہرام خان زادہ کو تم نے اپنا اسیر کر لیا۔ اس نے ناسمجھی سے ارمینا خانم کی طرف دیکھا۔ خان کو میرا پہناوا پسند نہیں، سخت چڑھتے ہیں وہ اس سے۔ اس نے اپنے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس سراپے کو تلخی سے دیکھتے کہا، اسے صرف تمہارے پہناوے سے چڑ ہے،
تم سے تو نہیں نا؟ کبھی بہرام نے تم سے یہ کہا کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ ارمینہ خانم دور کی کڑی لائیں جس پر وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ تو بہرام نے مجھ سے کبھی کہا ہی نہیں۔ اس نے دل سے اس بات کو تسلیم کیا۔ ارمینہ خانم مسکرائی تھیں۔ مشائم، تم پریشانی نہ لو، اب ادھر آ گئی ہو نا تو بہرام خانزادہ کا تمہیں چھوڑ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ارمش بیٹا، جاؤ بھابھی کو اپنے لالا کا کمرہ دکھا دو، اور مشائم باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ ارمینہ خانم نے اپنی بیٹی سے کہا اور خود باورچی خانے کی طرف بڑھ گئیں۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ کے ہاتھوں ارمینہ خانم اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں، جس پر ارمینہ خانم کے پوچھنے پر بتایا کہ بہرام خانزادہ اور اس کے بابا حیدر خان بزنس میں پارٹنرشپ تھے۔ میرے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، بہرام تو ان کی عیادت کے لیے وہاں پر آیا تھا، مگر اس دوران بابا کی اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ وہ مجھے دلہن بنا دیکھنا چاہتے تھے۔ بابا نے خود ریکویسٹ کی تھی بہرام سے کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے، تاکہ وہ، اس نے گہرا سانس لیا، تاکہ انہیں سکون کی موت آ سکے اور مرنے سے پہلے وہ اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ انہوں نے مجھے غلط ہاتھوں میں نہیں سونپا۔ میری حفاظت بہرام خانزادہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارا آنن فانن نکاح ہوا اور بابا جان کے جانے کے بعد بابا کی باتوں کا اندازہ ہوا کہ بابا کیوں میرے لیے اتنا پریشان تھے۔ بہرام خانزادہ نے بابا کے جانے کے بعد کئی بار میری حفاظت کی، اپنی جان پر کھل کر صرف مجھے بچایا، مگر وہ مجھے کہتا ہے وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ نکاح مجبوری میں ہوا تھا، وہ اس وقت ایک مرتے ہوئے شخص کی امید کو نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ بس اپنی مورے اور بابا کی پسند کی ہوئی لڑکی کو اپنی بیوی بنائے گا، مگر میں اپنے اس دل کا کیا کروں جو بہرام خانزادہ کی ان خوبیوں سے عشق کر بیٹھا ہے۔ وہ اپنی داستان سناتے دکھ سے رو پڑی تھی۔ ارمینہ خانم جہاں مشائم کی باتوں کو سن کر آبدیدہ ہوئی تھیں، وہیں اس کی آخری بات کو سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فکر مت کرو، ہمیں تم پسند ہو۔ جب میرے سرتاج نے تمہیں تسلیم کر لیا تو ہماری کیا مجال جو ہم ان کے فیصلے کو رد کر دیں۔ بہرام خانزادہ صرف تمہارا ہے۔ اگر ہم تمہیں اپنی بہو تسلیم کر لیں گے تو بہرام کی مجال جو تمہیں قبول نہ کرے۔ سب سے پہلے تم بہرام کو تم کہنا بند کرو، بہرام کو پیار سے آپ کہہ کر بلاؤ۔ مجازی خدا ہے تمہارا، اور دوسرا تمہارا پہناوا، وہ بھی تھوڑی دیر تک ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ارمش سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے لیے اپنا کوئی نیا جوڑا نکال کر لا دے تمہیں۔ ابھی فی الحال تم وہ پہن لو۔ میں نے کپڑوں والی عورت کو کال کر دی ہے، وہ جب کپڑے لے آئیں گی تم وہ دیکھ لینا، اور کچھ بہرام کے ساتھ جا کر اپنی شاپنگ کر لینا۔ ارمینہ خانم نے اس کی گال سے آنسو پہنچتے کہا اور مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تھینک یو سو مچ مورے، آپ بہت اچھی ہیں۔ اس نے ارمینہ خانم کا ہاتھ تھام کر فرتے جذباتیت سے کہا، میں آپ کو مورے کہہ سکتی ہوں، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ میں نے اکثر فون پر بہرام کے منہ سے آپ کو مورے کہتے سنا ہے، اور یہاں بھی وہ آپ کو مورے کہہ رہا تھا۔ ان کی گھری پر اس نے تصحیح کی، کہہ رہے تھے۔ وہ اپنی غلطی پر لبوں کو دانتوں تلے دبا کر بولی، کہہ سکتی ہو، بہرام کی مورے ہوں تو تمہاری بھی ہوں۔ ارمینہ خانم نے فراخ دلی سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شام کا وقت تھا جب بہرام خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے اپنے خاندانی لباس میں دیکھ اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اس نے پٹھانی فراک پہنا ہوا تھا۔ فراک کا رنگ ہلکا یلو تھا، جس پر بلیک دھاگے کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ دامن اور آستینوں پر باریک بلیک بارڈر اسے اور نمایاں کر رہا تھا۔ ساتھ ہی یلو دوپٹے کے کناروں پر بلیک جھالر جھول رہی تھی، جو سادگی کے ساتھ ساتھ اس لباس کی خوبصورتی میں بھی چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ خان، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ بتائیے مجھے، آپ کو جیسی لڑکیاں پسند ہیں میں اب ان جیسی لگ رہی ہوں نا؟ اس نے فراک کے گھیرے کو پکڑ کر پھیلاتے خوشی سے کہا اور اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی کے رنگ نمایاں تھے۔ ان لڑکیوں جیسی تو بالکل بھی نہیں جو لڑکیاں مجھے پسند ہیں۔ وہ ایک قدم اس کے قریب آ کر بولا۔ خان، اس کے سنجیدہ انداز پر وہ جو تھوڑی دیر پہلے خوش فہمیوں کے جھولے میں جھول رہی تھی، فوراً اداس ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں جیسی نہیں، بلکہ میری خانم ان سب لڑکیوں سے جدا ہے، کیونکہ میری خانم جیسا کوئی نہیں۔
اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے جذب سے کہا اور پہلی بار اس کی پیشانی پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھ کر اس نے مشائم حیدر خان کی محبت کو دوام بخشا تھا۔ تھینکس مسٹر خڑوس، اس کے ساتھ لپٹتے ہوئے اس نے فرتے جذبات سے کہا۔ جانم ابھی کہاں، پہلے مجھے اپنی تعریف تو کر لینے دو۔ اپنے سینے سے اس کے چہرے کو نکالتے بہرام خانزادہ نے بہکے ہوئے لہجے میں کہا، ان کپڑوں میں تو سورج مکھی کا پھول لگ رہی ہو تم، اور آج میں اس سورج مکھی کے پھولوں کو چھو کر جی بھر کر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بے باکی سے کہہ کر اس کی گال سے اپنی گال کو مس کیا تھا، جس پر وہ شرماتے ہوئے اس کے سینے میں چھپ گئی، جبکہ بہرام خانزادہ ایک بے باک کہکا لگاتے ہوئے اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ وہ سونے کے لیے یوں ہی لیٹی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے سائم خانزادہ کھڑا تھا۔ میری شرٹ پریس کر دو، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر جانا ہے، اس نے مصروف لہجے میں کہا اور پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے کمرے کے باہر تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، شاید وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس کی کمرے میں غیر موجودگی کو محسوس کرتے اس نے گہرا سانس لیا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ڈریسنگ روم میں جانے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ واش روم میں شاید نہا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ستمگر واش روم سے باہر نکلتا، اس نے سوچا وہ جلدی جلدی سے اس کی شرٹ پریس کر کے وہاں سے بھاگ جائے گی۔ اپنی انہی سوچوں میں اس نے استری کی سپیڈ کو کب بڑھایا اسے خبر نہ ہوئی۔ ہوش تو تب آیا جب جلنے کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو استری شرٹ پر رکھی تھی جو اس کی شرٹ کو جلا چکی تھی۔ سائم خانزادہ کے غصے کا سوچ کر اسے بے اختیار رونا آیا۔ وہ کیسے برداشت کر پائے گی اس کے غصے کو؟ وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں کتنا پوزیسو ہے وہ جانتی تھی۔ اب بھاگنے کا خیال اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا۔ وہ پریشانی سے شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے یوں ہی کھڑی جب وہ واش روم سے باہر نکلا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا مگر پھر فوراً سے اپنی نظروں کو جھکا لیا کیونکہ تولیے سے خود کو لپیٹے اس کا کشادہ سینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ خانم جلدی سے میری شرٹ لاؤ، دیر ہو رہی ہے، اس نے بغیر اس کے چہرے کی اڑی رنگت کو دیکھتے کہا۔ خانم، اس کے حرکت نہ کرنے پر اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا جانم، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے پریشانی سے اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے آپ کی شرٹ جل گئی۔ اس نے آنکھیں میچتے سائم خانزادہ کی جلی ہوئی شرٹ کو اس کے سامنے کیا۔ وہ اپنی جلی شرٹ پر استری کے جلے نشان کو دیکھتا مسکرا دیا اور پھر مسکراہٹ دبا کر بولا، آنکھیں کھولو اپنی، یوں کبوتر کی طرح اپنی آنکھوں کو میچ لینے سے تم اپنی سزا سے بچ نہیں سکتی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ سزا؟ کیسی سزا؟ اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھولتے پریشانی سے کہا۔ ہاں سزا، میری فیورٹ شرٹ کو جلایا ہے تم نے، سزا تو تمہیں ملے گی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ پر پلیز مجھے سزا مت دیں، مجھے سزا سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر سزا دینا ہی ہے تو پلیز کوئی آسان سی سزا دیجیے گا۔ اس کے سامنے ہاتھوں کو معافی کی صورت میں باندھتے اس نے رونی صورت بنا کر کہا جس پر ایک بار پھر سے اسے ہنسی آئی مگر وہ اپنی ہنسی کو اس سے چھپا گیا جبکہ وہ معصوم اپنی پریشانی میں اس کے چہرے پر رینگتی مسکراہٹ کو دیکھ ہی نہ سکی۔ یہ تو مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ تمہیں کیسی سزا دوں، گولی سے مار دوں تمہیں یا پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا دوں؟ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھتے سوچتے ہوئے بولا، نہیں، ایک شرٹ جلانے پر اتنی بڑی سزا آپ دیں گے مجھے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا جس پر سائم خانزادہ کا دل ڈوبا تھا اور اس پل اس نے وہ فیصلہ کیا جو وہ رخصتی کے بعد پہلے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں، اگر تم چاہو تو صرف تمہارے لیے تمہیں رعایت دے سکتا ہوں، مجھے یہاں تمہیں کس کرنا ہوگا۔ اس نے ہنوز سنجیدگی سے اپنے بائیں شانے پر دل کے ذرا اوپر کس کرنے کو کہا۔ میں کیسے کروں گی؟ پلیز ایسی سزا مت دیجیے، میں خبردار جو تم نے ایسا کہا۔ بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تمہیں میری دسترس میں آنے کا، اس کے بعد تمہاری جان میں خود اپنی مرضی سے نکالوں گا۔ اس نے اس کے مرنے کی بات سنتے تڑپ کر کہا، کس میں؟ یور ٹائم از اسٹارٹ ناؤ۔
एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर तुम यूं ही सोचती रही तो मैं तुम्हारी सज़ा डबल कर दूंगा। तुम्हें इस बार मुझे कंधे पर नहीं बल्कि होंठों पर किस करना होगा, इसने सिफाकी से कहा, जिस पर जरगुल खानज़ादा की हैरत से आंखें फैली थीं। वो अंदर से तो डर रही थी मगर खुद को मजबूत करते, अपने दिल को समझाते, अपने कदम इसकी तरफ बढ़ा दिए। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, वो दिल में विर्द करती इस जालिम के पास आई, मगर इसकी बाहों का हार बनते वो इसके सख्त शिकंजे में फड़फड़ा भी ना सकी, और इसके हुक्म पर इसने कांपते लबों से इसकी शर्ट लेस कंधे पर अपने नरम होंठ रख दिए। अब जाने दे, वो मिमनाई और इस जालिम से दूर भाग जाना चाहा। कहाँ? साइम खानज़ादा ने इसकी कमर से थामकर अपनी तरफ खींचते जरगुल खानज़ादा को एक घूरी से नवाजा। जर मेरी जान, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। मेरी फेवरेट शर्ट जलाई है तुमने, खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। इसको बेड पर लेटाते इसके ऊपर झुकते इसने बेबाकी से कहा, सच साइम, भला कोई अपनी मनकोहा के साथ ऐसा करता है? इसने मिमना कर कहा, मैं करता हूँ ना डार्लिंग, इसने सर्द लहजे में कहा और शर्ट उतारकर साइड पर फेंक दी और बाहों में लिए इसकी फ़्रॉक को कंधे से खिसकाकर इसके धोतिया बदन पर अपने होंठ रखे थे और इसकी गालों को चूमकर वो इससे पहले कि इसके होंठों पर झुकता, जब वो इसे खुद से दूर धकेलते इसके पहलों से जल्दी से उठी थी। इसकी इस कदर कुर्बत में इसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ रही थी, मगर वो खुद को, अपने दिल को बार बार यही समझा रही थी कि जरगुल, तुम्हें साइम खानज़ादा की कुर्बत में पैनिक नहीं होना। वो कोई गैर नहीं, तुम्हारा शोहर है, तुम्हारा महरम, हक रखता है तुम पर, इसे इसका हक लेने से मत रोको। मगर इसके बावजूद वो पैनिक हो गई थी। वो गहरे गहरे सांस भरती, खुद को कंपोज रखने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी बड़ी बहन हूर की वो दिलसोज आवाज़ें थी कि इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थीं। इसकी ज़िंदगी में किसी गहरे साए की तरह शामिल हो चुकी थीं कि वो अपनी ज़िंदगी के इन खुशगवार लम्हात से महफूज होने की बजाय उल्टा पैनिक होकर अपने साथ साथ अपने शोहर को भी इसकी जायज़ ख्वाहिशात से महरूम रख रही थी। सच्चाई पता नहीं मैं ये सब कैसे हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, जाने दें मुझे, इसने मुँह पर हाथ रखते परेशानी से कहा। जरगुल मेरी जानम, इधर आओ मेरे पास, डोंट बी पैनिक। साइम ने इसको अपने पास बुलाते अपने बाजों को फैलाया, जिस पर वो इसके सीने से लगती फूट फूट कर रो दी, जबकि वो इसके बालों को सहलाते इसको पुरसकून रखने की कोशिश करने लगा। जब वो थोड़ा पुरसकून हुई तो इसने भारी लहजे में पूछा, क्या तुम्हें अब भी मेरी कुर्बत परेशान कर रही है? क्या मेरा लम्स तुम्हें खुद पर नागवार लग रहा है? इसने नरम लहजे में पूछा और अपने सीने से इसके सर को उठाकर इसके चेहरे को अपने रूबरू किया। नहीं खान, मेरे लिए आपका लम्स नागवार नहीं है, बस मैं, सब ठीक हो जाएगा। अपनी सारी परेशानियां और दुख मुझे दे दो। एक गहरा सांस लेकर और ख़ुद को हर परेशानी से आज़ाद कर दो। इसने इसके चेहरे पर आए बालों को नरमी से पीछे करते कहा, जिस पर इसकी बात पर अमल करते इसने ऐसा ही किया और ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस किया। चलो अब अपने कमरे में चलो, रुखसती के बाद यहाँ तुम्हें रात देर तक रहने की इजाज़त है, इससे पहले नहीं। इसने घड़ी पर वक्त देखते हुए रात के पहर कमरे में इसकी मौजूदगी पर शरारत से कहा, जिस पर वो झेंप गई और अपने दुपट्टे को सर पर करते हुए अपने तेज़ी से धड़कते दिल को संभालते जान छूट जाने पर इस सितमगर के कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन सिकंदर खानज़ादा ने अरमीना खानम की तरफ देखते साइम खानज़ादा के साथ साथ बहराम खानज़ादा की भी बाकायदा शादी का ऐलान किया था और आखिर में जरलिश खानज़ादा की तरफ देखा, जिस पर इनकी भाभी ने भी इनकी तायत में इस में सर हिलाया था। सिकंदर खानज़ादा के फैसले को सुनकर इसको अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजने लगीं और वह फ़ौरन से बोला, पर बाबा हमारा तो निकाह हो चुका है। सिकंदर खानज़ादा ने हुनकारा भरा, निकाह तो साइम खानज़ादा का भी हो चुका है, मगर बाकायदा शादी नहीं हुई तुम दोनों की। और अरमीना, याद रहे, आज से जरगुल बच्चे के साथ साथ मशाइम बच्चे का भी बहराम खानज़ादा से पर्दा होगा। सिकंदर खानज़ादा ने अपना हुक्म सुनाकर बहराम खानज़ादा के लटके हुए चेहरे को देखा तो शरारत से मुस्कुरा दिए। यार लाला, आप तो डूबे ही थे, साथ में मुझे भी ले डूबे। इसने साइम खानज़ादा के कान में झुकते सरगोशी की, हा हा, जिस पर साइम खानज़ादा ने कहका लगाया।
اس کے کہکے پر کھانے کی ٹیبل پر موجود سبھی لوگوں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا تھا، جس پر وہ سیریس ہوتا کھانے کی پلیٹ پر جھک گیا۔ اگلے ہفتے دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی تھی۔ مشائم دلہن بنی اس کے کمرے میں حق سے براجمان تھی۔ اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھتے بہرام خانزادہ نے اسے شادی کی مبارکباد دی اور منہ دکھائی کے طور پر اس کی مخروطی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ پہنائی تھی، اور سائڈ لیمپ کی روشنی کو بجھا کر وہ اس پر جھکتے اپنا سایہ کر گیا۔ دوسری طرف زرگل خانزادہ بھی سائم خانزادہ کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ وہ نروس سی انگلیوں کو مروڑتی اس کی نظروں سے خائف ہو رہی تھی، جبکہ وہ ستمگر اس کے سامنے بیٹھا محض اسے تکے ہی جا رہا تھا۔ کچھ کہیں گے نہیں؟ اس نے اس کی لو دیتی نگاہوں سے تنگ آ کر پوچھا۔ تمہیں بہت جلدی نہیں ہو رہی میرے قریب آنے کی؟ اس نے شرارت سے کہا، جس پر زرگل خانزادہ کے گلابی گال شرم سے دہک اٹھے تھے۔ میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ جو بھی مطلب تھا، مگر آج کی رات میں تمہاری ہر بات کو اپنے مطلب کا ہی رنگ دوں گا۔ اس نے اتنا کہتے اس کی شفاف بے داغ پیشانی کو عقیدت سے چوم لیا اور اٹھ کر سائڈ راز سے ایک گفٹ کو نکال کر ان پیک کرتے اس نے اس میں سے لاکٹ نکالا تھا، اور سائم خانزادہ نے پھر اس کی اجازت سے اس کی گردن میں وہ لاکٹ پہنا دیا۔ لاکٹ پہناتے وقت اس کی مردانہ انگلیوں نے جب اس کی شفاف گردن کو چھوا تو لرز اٹھی اور بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے نرمی سے لب رکھتے اس کی پلکوں کو چھوا تھا۔ جانم اجازت ہے جو میں آج کی رات ہم دونوں کو مکمل کر لوں؟ اس نے اس کے چہرے کو تھام کر محبت سے کہا۔ ڈونٹ وری، سب مجھ پر چھوڑ دو، تمہیں پینک نہیں ہونے دوں گا، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے محبت کے آگے ہار مانتے اس نے اپنے سر کو جھکا دیا اور خود کو اس ستمگر کی بے رحم شدتوں کے حوالے کر دیا۔ اس نے ریموٹ کنٹرول سے کمرے کی لائٹس کو آف کرتے ہوئے سائڈ لیمپ کی روشنی کو جلایا اور اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ رات باہر دھیرے دھیرے سرک رہی تھی، جبکہ کمرے کی خاموش فضا میں گونجتی دونوں کی سسکیاں ایک دوسرے کو اپنا بنا لینے کی گواہ تھیں۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ آخر میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید نئے دلچسپ ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس